کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کے دور میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو. کوئی صوبائی حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے دور میں اس کے صوبے میں امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا ہو, وہاں کوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہو. کیونکہ دہشت گردی ایک ایسا ظلم ہے, میں اس کو ظلم سے تعبیر کروں گا, کہ جو اگر کہیں پر بھی ہے تو وہاں امن نہیں ہو سکتا, وہاں ترقی نہیں ہو سکتی, وہاں خوشحالی نہیں ہو سکتی, وہاں لوگوں کے چہرے پر خوشی نہیں ہو سکتی. وہ ہر وقت غم اور کرب میں ایک زندگی گزارتے ہیں, اور یہی حال پاکستان کا بڑے عرصے سے ہے. جناب اسپیکر, مجھے یاد ہے کہ 80s میں, 80 کی دہائی میں یہاں اسلام آباد میں کمپاؤنڈ والز نہیں ہوا کرتے تھے گھروں کی, ہیج لگی ہوتی تھی 4 فٹ کی, اور لوگ بڑے امن و امان سے زندگی گزارا کرتے تھے. سیکیورٹی گارڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کسی کے پاس کہ کوئی پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ رکھے گا, یا اس کے ساتھ کوئی ڈالا موو کرے گا, یا وہ سیکیورٹی کمپنی سے کوئی لوگ ہائر کرے گا, یا اس کے ساتھ بھی کلاشن کوف ہوگی. اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جیسے کہ ابھی یہاں بات ہوئی ہے, اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں, اس میں جانے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کوئی گھر بھی مجھے ایسا نہیں دکھا سکیں گے جس کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ نہیں کھڑا ہے رائفل لے کر. اور جو لوگ سفر کرتے ہیں, جو متمول لوگ, ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, کلاشن کوفس ہوتے ہیں, ان کے گارڈز ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے غریب لوگ, جن کا مسئلہ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے, جو زندہ رہنے کے لیے ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, وہ تو جیسے ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی کہا اور لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے تو بس میں سفر ہی کرنا ہے نا جی. وہ تو نہتے لوگ ہیں, وہ تو غریب لوگ ہیں. ان کا تو کسی حکومت سے کوئی, نہ تو ان کا کوئی بس چلتا ہے, نہ انہوں نے کوئی پالیسی بنانا ہے, نہ وہ کسی کا حق مارتے ہیں, نہ وہ کسی کا حق مارنے میں کوئی معاون ثابت ہوتے ہیں. وہ تو بے گناہ لوگ ہیں نا, معصوم لوگ. ان کو اس طریقے سے قتل ہونا کسی ملک میں بھی, کسی صوبے میں بھی, دنیا میں کہیں بھی, اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اور یہ ظلم ہم سہ رہے ہیں, اس ملک میں ہو رہا ہے. اور اس کے کیا عوامل ہیں, کتنا ہم نے اس کو سیریسلی یہاں پر ڈیبیٹ کیا, کتنا اس کا سیریسلی ہم نے یہاں پر تجزیہ کیا, کتنے گھنٹے ہم نے اس پر بحث کی, کتنا ہم نے فکر کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو لیا. جناب اسپیکر, جب حادثات ہو جائے اس کے بعد ہم 1 دن 2 دن کے لیے یہ الرٹ ہو گئے, اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ چند تقاریر بھی ہو گئیں, اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ اسی ڈگر پر چلنا شروع ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں لیڈر آف دی ہاؤس تھا, اور وہاں پر یہی کوئٹہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے کو بالکل یاد ہوگا کہ 88 آدمی جو تھے وہ شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. وہ معصوم لوگ تھے, مذہب کے نام پر, سیکٹ کے نام پر. تو کسی اور 88 آدمی جو تھے وہ شہید ہوئے, ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں تھیں, سینکڑوں لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے, اور وہ بیریل نہیں ہو رہا تھا. تو پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا کے رکھ دیا گیا کہ یہ بھی ایک ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے 21ویں صدی کا, جہاں پر اتنی بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, مردوں اور عورتوں کو, بچوں کو, اور وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ دفنانے نہیں جا رہے. میں خود وہاں پر پہنچا, میرے ساتھی پہنچے. بہرحال وہ ایک لمبی سٹوری ہے, میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ واقعات جو ہیں یہ تو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے. یہ تو بہت بڑا الارم ہے جو کافی عرصے سے بج رہا ہے اس ملک میں. اور ہم لوگ بدقسمتی سے, ہماری پریورٹی یہ نہیں ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ فوج کا ہے, یہ کام سیکیورٹی ایجنسی کا ہے, یہ کام پولیس کا ہے, یہ کام فلاں ڈپٹی کمشنر کا ہے اور اس کا ہے. جناب اسپیکر, یہ کام اس ہاؤس کا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں.
لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی اور ڈیفنس منسٹر سے بھی. ہم نے کتنا سیریس ہو کر ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھا, سمجھنے کی کوشش کی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میجورٹی ممبرز کو تو اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں آئے دن شہداء کی میتیں آتی ہیں. وہ فوجی افسر اور جوان ہوتے ہیں, میں خود ان کو قبرستان میں جا کر ان کا جنازہ پڑھتا ہوں, ان کو دفن کرتے ہیں ہم لوگ. پھر ہم ایک پاکستان کا جھنڈا ان کی قبر پر لگا دیتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا شہید جو ہے وہ ہمارے قبرستان میں آ کر سو گئے. سر جناب اسپیکر, کب تک؟ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, قومی نیشنل ایشو ہے. اس کو آپ صرف ایک سرسری طور پر اس کا احاطہ کر کے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ پریورٹی نمبر 1 ہے. آپ کہتے ہیں اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں اکانومی تو ٹھیک ہو جائے گی. اکانومی تو ٹھیک اس وقت ہوگی جب امن و امان ہوگا, جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا, جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم حفاظت سے رہ رہے ہیں. اگر عدم حفاظت کا, عدم تحفظ کا ان کو خطرہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جناب اسپیکر, اس وقت حالات یہ ہیں کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ بلوچستان میں سرداروں کا کیا رول ہے, پشتون خوانین کا کیا رول ہے, پنجاب میں جو ہے وہ ہمارے دوسرے لوگوں کا کیا رول ہے, یہاں کوئی اب تو میرا خیال ہے جاگیردار سرمایہ دار کوئی سندھ کا وڈیرا کیا کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں. اس وقت یہ پاکستان ہے, اس کے 4 صوبے اور 4 اکائیاں ہیں. یہ وفاق ہے, اس کا نام پاکستان ہے اور یہ ایٹمی طاقت ہے. اب وہ جو 1800 میں کچھ ہوا وہ ہو گیا. میں 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, میں 1973 کے آئین کی بات کر رہا ہوں. اب آئین کیا کہتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ہے, 4 ہمارے صوبے, 4 اس کی حکومتیں ہیں, ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. اب خواہ وہ کوئی پنجابی ہے, خواہ وہ بلوچ ہے, خواہ سندھی ہے, خواہ پختون ہے, تو ہم پاکستانی ہیں. پہلے یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد کچھ. جب تک ہماری پاکستان پریورٹی نہیں ہوگی تو میں پنجابی بنا رہا ہوں, پاکستانی میں نہیں بن سکوں گا. پاکستان کی میں کوئی خدمت بھی نہیں کر سکوں گا, میں پاکستان کو مضبوط بھی نہیں کر سکوں. پاکستان ہے تو پنجاب بھی ہے, پاکستان ہے تو بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے. میں نے ایک بہت بڑے لیڈر سے پوچھا, میں نام نہیں لوں گا ان سے, بلوچستان سے ان کا تعلق تھا, میرے بھی وہ بزرگ تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کون کرتا ہے یہ آزاد؟ کیا آزاد بلوچستان رہ سکتا ہے؟ انہوں نے بولا بالکل نہیں رہ سکتا, چند گھنٹے بھی نہیں رہ سکتا. تو یہ سیاسی سٹنٹ جو ہیں, اور بھی تو سیاست کرنے کے اور بہت سارے ٹولز ہیں. بالکل میں کہتا ہوں کہ میں پنجابی ہوں, پٹواری ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. بابا وفاق ہے, پاکستان ہے تو میں ہوں نا. پاکستان ہے تو سندھ ہے, پاکستان ہے تو خیبر پختون ہے, پاکستان ہے تو بلوچستان ہے. ہم نے یہ پریورٹی چھوڑ دی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بلوچ جو ہے, مسلمان بلوچ, وہ کسی پنجابی کو بس سے اتار کر اس کو گولی مارے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پنجابی جو ہے, کوئی سندھی جو ہے, کوئی پٹھان جو ہے, پشتون جو ہے, وہ کسی کو نہیں مارے گا. بے گناہ کو کون؟ کوئی معاملہ تو کوئی اور ہمارے اوپر زبردست طریقے سے تھوپا جا رہا ہے, تو یہ کون کر رہا ہے؟ سرکار, میں آپ کی ساری بات مان لیتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن کی. مجھے یہ بتائیں کہ کلبھوشن کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا افغانستان سے در اندازی نہیں ہو رہی؟ کیا ہندوستان نے اتنے بڑے دفاتر جو کہ ہمارے سارے اس بارڈر کے ساتھ کھول رکھے, کس لیے؟ اب وہ ڈائریکٹ کلیش کر کے تو اس نے دیکھ لیا, جنگ کر کے تو دیکھ لی اس نے, ہماری بہادر افواج نے اس کے دانت کھٹے کر دیے. اب اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ بلوچ کو پنجابی سے لڑا دے, پنجابی کو سندھی سے لڑا دے, سندھی کو پشتون سے لڑا دے.
مہاجر کو جو ہے وہ لوکل سے لڑا دے، لوکل کو مہاجر سے لڑا دے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جناب اسپیکر. اس کو ہم نے عام انداز سے نہیں بلکہ اس پر بڑی ارکریزی کی ضرورت ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم آپس میں تو نہیں الجھ رہے کہ یہاں سے وزیر دفاع اگر تقریر کریں گے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ دیں گے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہیں یہ ساری غلط ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. اب آپ نے جیسے میں آئی اپریشیٹ، اور میرے تو بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، اور بڑی ایکسپیرینس پرسن، ویری انٹیلیجنٹ پرسن، بڑی سوچ والے آدمی. میں ان سے کہوں گا کہ یہ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ ہم اپنے اب وہ پوری جماعت ہے، میرا ان کے لیے بہت احترام ہے. ہم یہ سارے جس سے آپ گزر رہے ہیں اس میں ہم بھی گزر چکے ہیں، لیکن آپ کی پریورٹی اس وقت صرف ایک ہے. مجھے وہ ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن آپ کی ٹاپ موسٹ پریورٹی یہی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ بھئی عمران خان ہے، وہ جیل میں ہیں، وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن آپ اس کو رکھیں اپنی پریورٹی، لیکن آپ کی ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں سے ہم صرف آپ کو اس وجہ سے نہ رد کر دیں آپ کی بات کو کہ آپ اپوزیشن ہے ہماری. تو جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وزیر جو ہمارے دفاع ہیں انہوں نے جو فرمایا، جو بات کی، اس ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئیں جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں تو ہم اکٹھے ہو جائیں. آئیں جہاں دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے وہاں تو ہم اکٹھے ہو جائیں. آئیں پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کی بات ہے وہاں تو اکٹھے ہو جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کل کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ جو ہوا تھا، ہندوستان چڑھ دوڑا تھا، اگر پاکستان کی عوام اور ہماری بہادر افواج پاکستان کھڑے نہ ہوتے، آپ سب لوگ کھڑے تھے نا، پورا ہاؤس کھڑا تھا ساتھ، تو آپ نے اس کو شکست فاش دی تھی. آج اگر ہمارا ایک وطن کا سپاہی جو ہے وہ رات کو کسی ڈیوٹی پر کھڑا ہوتا ہے بارڈر کے اوپر، دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر ہوتا ہے، اپنی چھاتی پہ گولیاں کھاتا ہے، بمبوں سے اس کو اڑایا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو کیا اگر اس کو یہ پتا چلے کہ قوم جو ہے وہ تو کوئی اور راگ الاپ رہی ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں اس کی قربانی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا پھر اسی جذبے سے لڑے گا؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اس لیے بھی شاید کہتا ہوں کہ میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں اس کے سینے پہ 2 نشان حیدر. ہمارا ہر تیسرا گھر جو ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے پاکستان میں وہ افیکٹ ہوتا ہے، شہید ہوتے ہیں یا غازی بنتے ہیں یا ان کے اعضاء ختم ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہے. ہمیں پتہ ہے کیا بیتتی ہے ان گھروں کے اوپر، کیا وہاں پر ہوتا ہے. تو جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، ہم نے تو آ کر بلوچوں سے معافی مانگی تھی. ہماری قیادت جو ہے آصف علی زرداری صاحب تو از آن دا ریکارڈ، انہوں نے معافی مانگی. آپ تو کہتے ہیں نا کہ بھول جاؤ، ہم نے تو کہا کہ بھئی کسی نے بھی جو کیا ہے، ہم تو اس وقت تک شاید اتنے حکومت میں، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. آئیں مل کر آغاز حقوق بلوچستان کیا، بلوچستان کو پریورٹی دی. جو آپ وسائل کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے یہ اپنی منشور کا حصہ بنایا کہ جہاں سے بھی کوئی منرلز ہیں، معدنیات ہے، کوئی قدرتی اس کی اثاثے ہیں، اس پر ان کا حق ہے پہلا. آئے نا پھر اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے نفرت ختم کریں، پہلے غصہ کم کریں، پہلے سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اور پہلے اپنے جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان پر بے جا تنقید نہ کریں. میں یہ آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو بھی کرے گا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم پاکستان کو کمزور کر سکتے. یہ سب کے ادارے ہیں نا، یہ ہمارے ادارے. آج ہندوستان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو گئی ہے، وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکیں گے، تو کیا ہم اس طرح بیٹھ سکتے ہیں جناب والا یہاں پر؟
جناب اسپیکر، کیا ہم محفوظ ہوں گے؟ ہم اسی لیے محفوظ ہیں نا کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں، ہماری قوم کے یہ بچے ہیں، جو قوم کے بیٹے ہیں، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے، قربانی دیتے، ہمیں ان پر فخر ہے اور ہمیں کرنا چاہیے ان پر فخر، کیوں نہ کریں؟ اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو اس کے خلاف بات کرو تو سیاست چمکتی ہے. یہ میری بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ قومی اداروں پر آپ تنقید کریں، ان پر حملہ آور ہوں تو آپ سیاسی طور پر جو ہیں وہ زیادہ آپ کو پذیرائی ملتی ہے. کہاں ملتی ہے پذیرائی؟ تو